اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آ چکے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ ہیں کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ رب العزت مغفرت والی ذات ہے اور مہربان۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، فوائد بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ نفع سے بڑا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو، اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون بنانے والا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ رب العزت کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ جب ہم ہجرت کے بارے میں سنتے ہیں کہ صحابہ نے ہجرت کی تو بس ہجرت کی، اللہ کے بندو، صحابہ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، کاروبار دکانوں کو چھوڑا، یہ آسان کام ہے؟ ہم سے کہا جائے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے نکلو تو یہ آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے ہجرت۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، اصل مہاجر وہ ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے گناہوں کو چھوڑ دے۔ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، شراب کی جو حرمت آئی ہے وہ تدریجاً آئی ہے، حرام ہے نہ، پہلے اس میں فائدہ بھی نقصان بھی ہے، تربیت ہو گئی۔ دوبارہ جب نماز کے قریب جاؤ تو اس سے پہلے شراب مت پیو، تدریجاً۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت کی اور اس میں شراب کا دورہ چلا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، قل یا ایھا الکافرون میں ان سے کوتاہی ہوئی تو پاک رب کا حکم آیا کہ آئندہ جب نماز کے قریب جاؤ اس سے پہلے نشہ مت کرو۔ پھر ایک دعوت ہوئی، اس میں اشعار پڑھے گئے ایک دوسرے کے خلاف، عقل پر تو اثر پڑ جاتا ہے، تو آپس میں صحابہ کو غصہ آیا اور اسے کو مارا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقریباً 25 ایسے مشورے دیے جو فرش میں دیے اور عرش سے آیت بن کر اتری۔ اس میں سے ایک شراب کا حکم ہے اور پردے کا حکم بھی ہے کہ شراب کے حوالے سے
بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو پاک رب نے آیت اتاری، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ گندی ہے، گندی چیز ہے، گن ہے، اس کو چھوڑ دو، اور من عمل الشیطان، اور شیطان تمہارے درمیان عداوت ڈالتا ہے، جوئے کی وجہ سے بھی عداوت آتی ہے، ایک آدمی لاکھوں جیت لیتا ہے، اور شراب سے عقل پر فرق آ جاتا ہے، تو اس لیے اس پر پابندی لگ گئی اور لڑائی جھگڑے اس سے ہوتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ میں شراب پر پابندی لگ گئی تھی بار بار، لیکن لوگ چھوڑتے ہی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیو، آپ ہسٹری گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اب کیا ہے، تمام دنیا میں پائلٹ کے لیے شراب پینا منع ہے، کیوں؟ پیو نا، اگر جائز ہے تو پیو، تمہیں بھی پتہ ہے کہ یہ خطرناک چیز ہے، اس لیے پائلٹ کے لیے منع ہے، اس لیے کہ دماغ کو وہ خراب کرتا ہے، لوگوں سے مجبور ہے، جمہوریت ہے، عوام کی حکومت عوام پر، ٹھیک ہے پیو، بچ نہیں سکتے ہو تو چلو پیو۔ پاک رب نے ہر اس چیز سے منع فرمایا جو نشہ لائے، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ پی سی ہوٹل میں امریکن آئے تھے، امریکن، اور ہمارے بریگیڈیئر جنرل بھی تھے، یہ منشیات کے حوالے سے پروگرام تھا، تو پروگرام چالو تھا کہ منشیات پر پابندی ہونی چاہیے، علماء محنت کریں، ٹی وی ریڈیو میں اس پر کانفرنسیں ہو جائیں، اور یہ اور وہ فلانا۔ تو میں نے ایک مختصر سا جملہ کہا وہاں پر بیان میں، کہ ان کو کہا میں نے کہ شراب میں نشہ ہے؟ کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا کیوں پابندی نہیں لگاتے ہو؟ تم شراب بیچتے ہو ہماری طرف، اور ہم آپ کو ہم سے گلے ہے کہ آپ وہاں چرس ہیروین بیچتے ہیں، تو ہم تو اس کو حرام سمجھتے ہیں، پابندی بھی لگاتے ہیں، تم شراب بیچو کوئی بات نہیں، ہم ہیروین نہیں بھیجیں گے۔ تو وہ سروں نے نیچے کر دیا کہ ہم اس پر غور کریں گے، اگر نشہ حرام ہے چرس اور ہیروین کا، تو شراب کا کیوں حرام نہیں ہے؟ لیکن وہ چیز اتنی مہذب بن چکی ہے کہ وہ ہمارے سمجھ میں وہ بات آتی نہیں ہے، ان سب کے سر نیچے ہو گئے۔ بہرحال شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اللہ ہم سب کو حرام سے محفوظ فرمائے۔ کیا اللہ کے راستے میں خرچ کریں؟ قل العفو۔ بعض آیتیں استحبابی ہوتی ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک وہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جس سے آپ کو محبت ہے۔ تو مجھے مال سے محبت ہے، میرے پاس 2 کروڑ روپے، تو سب میں صدقہ کروں گا۔ یہاں قل العفو، جو زائد ہے وہ صدقہ کرو، تو کیا سب کو صدقہ کریں گے؟ جواب، یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ امر 25 معانی کے لیے آتا ہے، اللہ کا حکم ایک آ جائے 25 معانی کے لیے آتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں علم حاصل کرو۔ جب تم فارغ ہو جاؤ، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ احرام سے تو شکار کرو۔ تو شکار واجب ہے؟ نہیں۔ فرض ہے؟ نہیں۔ مستحب بھی نہیں ہے، بس اب اجازت مل گئی۔ یہاں امر استحباب کے لیے نہیں ہے بلکہ اباحت کے لیے ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھ لو تو کاروبار کے لیے جاؤ، پہلے منع تھا، اب صرف اباحت کے لیے۔ اباحت، وجوب، استحباب، تعجیز، 25 معانی کے لیے امر آتا ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم سیکھنا پڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ آیت استحبابی ہے، اور پاک رب نے پاک کلام میں جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں ان کو یعقلون کہا ہے، اور جو دین پر عمل نہیں کرتے ان کو لا یعقلون کہا ہے، وہ بے عقل ہے۔ تو آج کل عقل مند بے عقلوں سے شرماتے ہیں، پردے والی عورت بے پردہ سے شرماتی ہے، داڑھی پگڑی والا عام لوگوں سے شرماتا ہے، تو دین کس طرح عام ہوگا؟ دین پر عمل کرو، اس پر شرعی فخر کرو، اور اس کی دعوت دو، اور اللہ اور رسول کے حکم اور طریقے پر ڈٹ کے رہو، اور خوش رہو، اور عمل کرو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یتیم آپ کے پاس آ گیا، بھانجا بھتیجا، اس کا مال ہے، تو اس کے لیے الگ پکاؤ، اپنے لیے الگ پکاؤ، تاکہ اس کا مال تم نہ کھاؤ۔ لیکن اگر الگ پکاؤ تو زیادہ خرچہ آتا ہے، اکٹھے میں کم خرچہ آتا ہے، پھر بھی خیال کرو کہ ان کا مال تم سے نہ کھایا جائے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کون فسادی ہے، کون اصلاح کرنے والا ہے۔ آگے، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔
وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایک لونڈی ہے کام کرنے والی گھروں میں بہتر ہے مشرکہ عورت سے، اس لیے کام کرنے والی مومنہ ہے۔ اگرچہ وہ آپ کو پسند ہو لڑکی کافرہ، لیکن آپ لونڈی کو لے لیں، کام والی کو لے لیں اگر وہ مومنہ ہے، اور مشرکوں کو اپنی بیٹیاں مت دو یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں۔ وہ مومن بن جائیں تو رشتہ دو۔ ہر کافر، ہر مشرک سے رشتہ حرام ہے، لیکن اہل کتاب سے جائز ہے۔ 4 شرائطیں بتاتا ہوں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور کام کرنے والا غلام، نوکر، مومن، ملازم بہتر ہے اس مشرک سے جو آپ کو پسند ہو۔ صحیح ترجمہ یہ ہوگا، خیر مشرکن، بہتر ہے مومن غلام مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور اگرچہ آپ کو وہ اچھے لگے، مالدار ہو، لیکن آپ مومن سے شادی کریں۔ اللہ اکبر۔ کل والی بات پھر کہہ دیں گے، جہاں رشتہ نہیں دینا ہونا کہتے ہیں استخارہ اچھا نہیں آیا۔ اگر وہ لڑکا دین کے اعتبار سے کمزور ہو تو کیا کہتے ہیں، بچہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، سگریٹ پیتا ہے جی، چھوڑ دے گا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس پیسے کم ہیں، پھر یہ نہیں کہتے ہیں مال ہاتھ کا میل ہے، دوبارہ مال آ جائے گا، ٹھیک ہے، مالدار ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، یہ کوئی نہیں کہتا ہے، دین کے لیے بہانے بناتے ہیں۔ تو اسی طرح مال والوں کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں۔ رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مال، رأیت الناس قد ذهبوا الی من عنده ذهب، لوگ سونے والے کے پاس مال والے کے پیچھے جاتے ہیں۔ اولئک یدعون الی النار، کافر آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنی اجازت سے، اور بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں ایک نقطہ سمجھو، تنکح المرأۃ لاربع، 4 وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ لمالہا، مالدار ہے، ولحسبہا، حسب و نسب، خاندان بڑا ہے، ولجمالہا، خوبصورت ہے، ولدینہا، دیندار ہے، شریف ہے۔ اللہ اکبر۔ فاصفر بذات الدین تربت یداک، دین کو دیکھو، اس سے شادی کرو، آپ کے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ فاصفر بذات الدین تربت یداک، لہذا دیندار کو دیکھو۔ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، مال بھی ختم ہو جاتا ہے، اصل چیز دینداری ہے۔ وہ آپ اصل چیز سکون ہے، کہ سکون آپ کو مل جائے، سکون، اور سکون شرافت سے ملے گی۔ ایک لڑکی خوبصورت ہے یا مالدار ہے لیکن بد زبان ہے تو فائدہ کیا ہے؟ ہمیشہ آپ روتے رہیں گے، یہ تو گھر میں جہنم ہے۔ اپنی بیٹی اور بہن کو یہ بات بتاؤ، بہو، بیوی اور بھابھی آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ ہر آدمی اپنی بیٹی بہن کو سمجھائے 4 باتیں، گھر پر سکون ہوگا۔ نمبر 1 تقوی، یہ تکلیفیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ دوسری بات خاموشی، ڈونٹ اسپیک، سائلنٹ، جواب مت دو، بس بعد میں خاوند کا موڈ اچھا ہو سمجھاؤ۔ 3 خدمت، بر وقت اٹھو، اس کی خدمت کرو، یہ واجب ہے۔ وہ واجبات الاسلام 7 وذکر منہا خدمت الزوج، شامی۔ اور گھر کی باتیں والدین کو نہ سناؤ، فون آ چکا ہے موبائل، فوراً خبر دیتے ہیں، مرغی نے انڈا دے دیا جی، امی جی۔ اللہ کے بندو، تلاوت کرو، ذکر کرو۔ جب بھی آپ گھر کی باتیں والدین کو سنائیں گے، لڑائی ہوگی، گھر ٹوٹے گا۔ امی کو جب اس کی بیٹی خاوند کے گھر کی بات سنائے، وہ کہ خاموش، گھر آباد کرو، یہ گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ وہ ساتھ مل جاتے ہیں، کیا ہے یہ بیٹی، یہ وہ، چلو جی گھر ٹوٹ گیا۔ عقل سیکھو۔ ہماری دادی نانی پر نانی پر دادی، ان کے گھر کیسے مضبوط ہوتا تھا، وہ صبر کرتے تھے، اگرچہ پرانے زمانے میں دیور بھی مارتے تھے اور سسر بھی مارتے تھے، یہ حرام ہے، غلط ہے، لیکن وہ صبر کرتے تھے۔ پھر بعد میں عورت کا راج ہوتا ہے، معمولی بات کو ہم نہیں برداشت کر سکتے، پھر پریشانی ہوتی ہے۔ گھر کو آباد کرو۔
آج کل یہ مجھے بہت فون آ رہے ہیں، میرا خاون جی لڑکیوں کے ساتھ لگا رہتا ہے، تو ٹھیک ہے جدا ہو جاؤ، تو گھر برباد ہو گیا 1 سیکنڈ میں۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، اس کو نصیحت کرو، اس کی خدمت کرو، پیر دباؤ، اسی دوران اس کو کوئی حرام ہے اللہ سے ڈرو، انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا۔ دعا کرو، اس کو بدنام نہ کرو، امی ابو کو نہ بتاؤ۔ اس موبائل کے فتنے کی وجہ سے دیندار برباد ہے، عام لوگ کیوں برباد نہیں ہوں گے؟ اللہ والے لوگ ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور گند میں لگے ہوئے موبائل کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں شرافت اور دینداری کا فائدہ یہ کہ آپ پرسکون رہیں گے، پرسکون رہیں گے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھو کہ کافر عورت کے ساتھ شادی حرام ہے، نہ لڑکی دو نہ لڑکی لو، لیکن اہل کتاب یہود و نصارہ ان سے نکاح جائز ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب قرآن میں، ان میں تو شرک ہے جی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، حضور کے زمانے بھی کہتے تھے نا، تو اللہ نے فرمایا جائز ہے نا۔ بس نمبر 1 وہ کسی کی بیوی نہ ہو، 2 فاحشہ نہ ہو، 3 واقعی اہل کتاب و ایتھیسٹ اور سیکولر نہ بن چکے ہوں، اکثر یہ اہل کتاب سیکولر بن چکے ہیں، اور چوتھی بات غور سے سنو، شادی کرنے والا بڑا عالم یا سیاسی لیڈر نہ ہو۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی قید ہے اور شرط ہے اجماعی۔ کیوں؟ وہ لڑکی آئے گی پھر جاسوسی کرے گی، جس طرح عرب ممالک میں اس طرح ہوا۔ اب اکثر عرب ممالک میں یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کی گئی، اسلام میں تو اجازت ہے، ان سے بچے پیدا ہو گئے، بعد میں وہ عورتیں اب واپس چلی بھی گئی، لیکن بچے تو پیدا کر گئے نا، وہی حکمران بن گئے، وہی حکمران بن جاتے ہیں، ان کی چلتی ہے۔ پرانے زمانہ، اب زمانہ بدل گیا، پہ لڑاؤ اور حکومت کرو، اب مصروف رکھو اور حکومت کرو، اب مصروف رکھو اور حکومت کرو۔ اب یہ ہے، اس طرح ایک ملک کو اب قبضہ نہیں کرتے ہیں، اپنا ایجنٹ وہاں بٹھاتے ہیں۔ اب کافر کسی اسلامی ملک کو قبضہ نہیں کرتے ہیں، مسلمان جو اللہ والے مسلمان لڑنے والے ان کے ساتھ کون لڑائے گا، لہذا بس اپنا ایجنٹ وہاں بٹھا دیتے ہیں جو ان کے مطابق چلتے ہیں۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ان کے ترجمان اور ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، ماہواری کے بارے میں، مینسس کے بارے میں، کہ اس کے کیا احکام ہیں۔ یہود و نصارہ میں افراط و تفریط ہے، بعض بیوی کے قریب ہی نہیں جاتے ہیں یہودی، اور دوسرے وہ اسی میں بھی نعوذ باللہ من ذلک گند میں ملاپ کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو جس سے یہ ملاپ ہو جائے تو انہیں باقاعدہ کچھ رقم بتائیے کہ وہ اللہ کے راستے میں دے غریب کو، جو منسز میں ملاپ کر لے۔ یہ ہماری شریعت ہے، پاک شریعت ہے، سبحان اللہ۔ قل هو اذن، کہہ دو یہ اذیت ہے، گن ہے، دور رہو۔ میلاد کے علاوہ سب کچھ جائز ہے۔ اتقی شعار الدم، حضرت عائشہ، پاک عائشہ رضی اللہ عنہا یہی فرماتی ہے، یہی اس کا مطلب ہے جو میں نے بیان کر دیا۔ بعض اوقات اس طرح مسائل بیان کرتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں مولویوں کو یہ مسئلے نہیں بیان کرنے چاہیے۔ اللہ کے بندو، پاک نبی کے پیچھے مرد، عورتیں اور بچے کھڑے ہوتے تھے اور وہ عربی جانتے تھے، اور یہ غسل اور مینسز والی جن آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور وہ لوگ سمجھتے تھے، تو حضور نہ بیان کرتے۔ یہ آپ کے گھروں میں ڈرامے فلمیں، گانے بجانے، فلمیں ڈرامے، گندے سین، وہ گھر سے ہٹاؤ، وہ حرام ہے۔ یہ تو شریعت، یہ تو بیان کریں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا بے شرم جہنم میں جائے گا اور دین کا بے شرم جنت میں جائے گا۔ دین کو بیان کریں گے، اس پر شرمائیں گے نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہم غسل کے مسئلے بیان نہیں کریں گے تو لوگ کیسے سیکھیں گے کہ غسل میں 3 فرض ہے؟ منہ میں ایک بار پانی ڈالنا، ناک میں ایک بار پانی ڈالنا، پورے بدن کو دھونا، یہ 3 فرائض غسل میں، غسل ختم ہو گیا۔ غرغرہ اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا یہ سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ یہ رہ جائے غسل ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ کریں گے اس لیے کہ سنت موقع ہے۔ رمضان میں نہیں کریں گے، پانی اندر چلا جاتا ہے۔ یہ 3 فرائض ہے۔ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے بتا چکا ہوں۔ تو فرماتے ہیں فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس دور رہو عورتوں سے حیض میں، مینسز میں، بلیڈنگ میں، جب اپنے ایام میں ہو۔ ایام کے علاوہ ہو پھر وہ تو استحاضہ ہے، بیماری ہے، لہٰذا وہاں پھر قربت جائز ہے، اور نماز پڑھے گی اور روزہ رکھے گی۔ جس پر غسل فرض ہے، چاہے مینسز کی وجہ سے کسی پر غسل فرض ہے، خاتون پر یا مرد پر، جنابت میں یا عورت جنابت میں، ذکر کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔
بے وضو ہیں تو قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ہاتھ مت لگاؤ۔ ولا تقربوہن، اور عورتوں کے ساتھ قربت مت کرو حالت مینسز میں، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ پس جب وہ پاک ہو جائے، فاتوہن، توجہ سے، عورتوں کے پاس آؤ لیکن من حیث امرکم اللہ، جس طرح اللہ نے جہاں پر حکم دیا ہے وہاں جانا ہے۔ ملعون من اتی النساء فی ادبارہن، وہ آدمی ملعون ہے جو عورت کے پاس اپنی بیوی کے پاس غلط طریقے سے ہے، وہ ملعون ہے۔ اللہ، کتنی سخت حدیث ہے بھائی۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے اور پاک لوگوں کو قبول فرماتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، پس آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، جس طرح چاہو تو کھیتی میں آؤ، لیکن آنا کھیتی میں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کھیتی جہاں سے فصل اگتی ہے، جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، آنا کھیتی میں ہے، ہو جس طرح لیکن آنا کھیتی میں ہے۔ کھیتی کے لفظ استعمال سے جہاں بیج اگتی ہو۔ ہاں، غلط جائیں گے، اس کی حدیث آپ کے سامنے آ گئی۔ انا شئتم تو ہے جس طرح چاہو لیکن آنا کھیتی میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے الفاظ پر سوچو، سبحان اللہ۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، آپ اس پر ذرا سوچیں، حیران ہو جاؤ گے۔ ملاپ کرو لیکن مقصد شہوت رانی نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، مقصد اولاد ہو، نیک اولاد مل جائے، میرے لیے دعا کرے، میری مدد کرے، میری موت کے بعد میرے لیے دعا کرے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، بے شک تم اللہ سے ملاقات کرو گے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سناؤ مومنوں کو جنت کی۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔